الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کچھ گزارشات ہوئیں اور زیادہ تر حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر اپنا وطن چھوڑا اور سب کچھ قربان کر کے مدینہ میں جا کے ڈیرے لگائے اور مہاجرین کہلائے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا جسے سفر ہجرت کہتے ہیں، اور یہ سفر بہت ہی کٹھن سفر تھا. مدینہ تک جانا، قدم قدم پہ جان جانے کا خطرہ تھا، مشکلات تھیں، مصائب و آلام تھے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کس انداز میں پہنچایا. ساری دنیا پیچھے لگی تھی کہ نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے، اور رب نے ساری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے. جس کی اللہ حفاظت کر لے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہجرت کے سفر میں یہ بڑا خوبصورت پیغام اللہ کی طرف سے جو انسانوں کو دیا گیا، جس کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے تو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا انسانیت کو، اور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس اور سبق پھر انسانیت کو اور اپنی امت کو بتایا. ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، منتقل ہونا، ترک کرنا. ہجرت کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ ہجرت مکانی کے مکان کا چھوڑنا، جگہ کا چھوڑنا، وطن کا چھوڑنا، اسے ہجرت مکانی کہتے ہیں. دوسری ہجرت ہے ہجرت عمل، جسے کہتے ہیں، دوسری قسم ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہجرت عمل کہ اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں، ممنوع، اللہ کی طرف سے جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں اس سے رک جانا، گناہوں سے رک جانا، اسے ہجرت کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے المہاجر من ہجر الذنوب والخطایا، کہ وہ مہاجر ہے کہ جو گناہوں کو اور غلطیوں کو چھوڑ دے، وہ مہاجر ہے. ایک معنی ہجرت کا یہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہ اعلیٰ ہجرت ہے تیرے لیے.
تو ایک ہجرت عمل ہوتی ہے، یعنی جو اللہ نے منع کی ہیں چیزیں اس سے رک جانا، اور تیسری قسم ہے ہجرت عامل۔ کیا مطلب ہے؟ جو شریعت کے خلاف کام کرے، بالکل بغاوت کے طور پہ کرے، یعنی کھلے عام کرے، اور اس کی اصلاح کی بھی گنجائش نہ ہو، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، ضد پہ آ جائے، تو اس بندے سے اپنا تعلق ختم کر دینا، یہ بھی ہجرت ہے، ایک قسم ہے۔ یعنی آپ سمجھا رہے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ضد پہ آ گیا، تو اس کی ساتھ تعلق توڑ دینا، کہیں آپ پر بھی اثرات ظاہر نہ ہو جائیں، اس سے کنارہ کش ہو جانا، تو اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت فرض اس وقت ہوتی ہے جب آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اور اس علاقے میں آپ پر فرائض پر پابندی لگا دی جائے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر جانا آپ کے لیے فرض ہو جاتا ہے، تاکہ فرض آپ کے پورے ہوں۔ اور جہاں واجبات میں رکاوٹ ہو وہاں ہجرت کرنا واجب ہے۔ جہاں پیارے نبی کی سنتوں پہ تو آپ کو عمل نہ کرنے دے، کہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرنے پر پابندی ہو، تو وہاں سے ہجرت کرنا سنت ہے۔ وہاں ہجرت یعنی وطن وہ جگہ چھوڑ دیں جہاں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو بھی آپ زندہ نہیں کر سکتے۔ تو ہجرت کی اقسام ہیں، ہجرت کے معنی ہیں۔ تو ہجرت جو ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، سبحان اللہ، اس میں انسانیت کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، رموز ہیں، درس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا اور اس کا تذکرہ فرمایا، باقاعدہ قدم قدم پہ اس کا تذکرہ موجود ہے، کہ جو ان کی میٹنگ ہوئی قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، میرے نبی غار میں ٹھہرے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، اور یہاں سے نکلنا اور داخل ہونا، قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ جب آپ نکلے تو بھی یا اللہ سے دعا کر کے نکلے، وہاں داخل ہوئے، مدینہ میں دعا کر کے داخل ہوئے، تو پورے سفر قرآن پاک میں بیان فرمایا، ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سفر کی یعنی 27 تاریخ کو یہ سفر شروع ہوا، آج 26 سفر ہے، تو یعنی کل کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پھر مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سوموار والا دن تھا۔ عجیب اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سوموار کا دن تھا، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ بھی سوموار کا دن تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی سوموار کا دن تھا، جب دنیا سے تشریف لے گئے وہ بھی سوموار کا دن تھا، اور حتیٰ کہ حجر اسود کو جب نصب کیا خانہ کعبہ میں تو وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار والا یوم الاثنین، کہ میری ولادت کا دن ہے، میری آمد کا دن ہے، دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے، تو اللہ کے نبی اس دن روزہ۔ تو سوموار والے دن کو بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ پیدا ہونا، پھر نبوت کا اعلان کرنا، پھر دنیا سے تشریف لینا، پھر حجر اسود کا نصب کرنا، یہ ساری اتفاقات نہیں ہیں، یہ سارے ہجرت سے جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو سوموار کے دن آپ وہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کا سبب کیا تھا؟ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے اور ان لوگوں نے ایسے حالات بنا دیے کہ وہاں اللہ کی بات کرنا، قرآن پاک کو سنانا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو چکا تھا، وہاں کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنا وطن چھوڑا، وطن خوشی سے کوئی وطن نہیں چھوڑتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وطن اے مکہ، مجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تجھے، اے بیت اللہ تجھے، تیرے ایک ایک پتھر سے مجھے پیار ہے،
لیکن کیا کروں یہ رہنے نہیں دیتے یہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں سفر فرمایا، ورنہ اپنا وطن کون چھوڑتا ہے؟ اور وطن تو حب الوطن من الایمان، حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر۔ وطن کی محبت تو کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ حضرت سلیمان کی حکومت رکھ دیں تو جو حکماء لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت ایک طرف ہے اور وطن کا پیار ایک طرف ہے، تو وطن کا پیار اس سے بڑھ جاتا ہے اگر وطن سے محبت ہو صحیح طریقے سے۔ تو وطن ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں نا، آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کسی پرندے کو آپ قید کرتے ہیں، طوطے کو قید کرتے ہیں، آپ اسے بادام کھلاتے ہیں، اخروٹ کھلاتے ہیں، پورا خیال رکھتے ہیں جو اس کو کبھی ملا بھی نہ ہو، لیکن وہ بھی چونچ مار مار کے ہر وقت پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ مجھے اپنے وطن جانا ہے، مجھے اپنی جگہ جانا ہے۔ تو وطن، آپ باہر کہیں رہتے ہیں نا تو وطن کو کوئی بندہ مل جاتا ہے علاقے کا، شہر کا، تو کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا انس ہوتا ہے، یار یہ بندہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرے گاؤں کا ہے، میرے شہر کا ہے۔ تو وطن ایسی چیز ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن جو چھوڑا ہے، صحابہ کرام نے مکہ کو جو چھوڑا ہے، ہمیشہ آپ کو یاد رہتا تھا۔ صحابہ کرام کبھی کبھی روتے تھے، حالانکہ مدینہ میں اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا، اس سے بڑھ کر مل گئی تھی دنیا کی نعمتیں۔ اللہ نے یثرب کو مدینۃ الرسول بنا دیا تھا، میرے نبی کا مدینہ، اللہ اکبر، اور برکتیں ڈبل عطا فرما دی تھی میرے نبی کی دعا کی برکت سے۔ لیکن وطن کا پیار وطن کا پیار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آپ ذرا دیکھیں قرآن پاک نے اس منظر کو بیان کیا، پہلی اس میٹنگ کو بیان کیا، پھر دوسرے لمحہ پر آپ غار میں گئے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی کے پورے سفر کا احاطہ کیا قرآن پاک میں کہ آپ جب مکہ سے چلے، کیوں چلے، اس کا سبب کیا بنا، اللہ نے اس سبب کو بیان کیا۔ پہلے اس آیت کو سنیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ نے تعالیٰ نے اس میں آپ کا سبب بیان کیا کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ مشرکین مکہ تقریباً 17 بڑے سردار، جس کی قیادت ابو جہل کے پاس تھی، حارث کے پاس تھی، حکیم کے پاس تھی، عتبہ عتیبہ شیبہ کے پاس تھی، یہ بڑے بڑے سردار دار الندوہ میں جو مشورے کی جگہ ہے، قصی بن کلاب نے جو گھر بنایا تھا، میٹنگ روم بنایا تھا، اس کے اندر سارے لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک دروازے بند کر دیے، کیونکہ سرداروں کی مجلس تھی، دروازے بند کر دیے انہوں نے، اور وہاں سے پھر ایک بزرگ آدمی کی صورت میں اندر داخل ہوا، جسے شیخ نجدی کہتے ہیں، انسانی صورت میں شیطان اس مجلس میں آ گیا، سارے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد مشورہ شروع ہوا، بہت سارے مشورے آئے، لیکن مین 3 مشورے آئے جو قرآن نے یہاں بیان کیے، اللہ نے اس کا رد بھی فرمایا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ ان کے مشورے ہو رہے تھے مشرکین مکہ کے، دار الندوہ کے اندر کوئی اور سننے والا وہاں نہیں تھا، مشورہ ان کا یہ تھا، پہلا مشورہ یہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک کمرہ بنا کے اس کمرے کے اندر آپ کو بند کر دیا جائے، ایک چھوٹا سا سوراخ رکھا جائے، اس کے بعد اس سوراخ میں کبھی نہ کبھی کھانا ڈال دیا جائے تاکہ زندہ رہیں، باقی قید خانے کے اندر بند رہیں۔ یہ پہلا مشورہ آیا، او یثبتوک،
آپ کو قید کر دیا جائے اس انداز میں۔ اللہ اکبر۔ جو شیطان وہاں موجود تھا اس نے کہا بئس ما قلتا، بڑی بری بات آپ نے کہی ہے، یہ مشورہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ یہ مشورہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس مشورے میں آپ نے کیا کہا؟ اس مشورے میں آپ نے کہا آپ کو قید کر دیا جائے اور ایک روشن دان رکھا جائے، چھوٹی سی کھڑکی رکھی جائے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وجود بنایا، اس وجود سے جب پسینہ پھوٹتا ہے، جب پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ گلیاں مہک جاتی ہیں، بازار مہک جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو گرمی سے پسینہ آئے گا، اس پسینے سے خوشبو پھوٹے گی، جب خوشبو پھوٹے گی تو دیوانے چاہنے والے صحابہ پہچان لیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کا پسینہ ایسے بنایا تھا جس پسینے سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید والے دن میں اپنے نبی سے ملا، میرے نبی نے پوچھ لیا انس یہ خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ یہ تو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا میری ماں آپ کا پسینہ جمع کر لیتی ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو میری ماں ہمارے کپڑوں پہ وہی آپ کا پسینہ لگا دیتی ہے۔ تو فرمایا اس پسینے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات، وقت نہیں میں زیادہ تھوڑے وقت میں زیادہ واقعہ بیان کروں، دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کو نکال دیا جائے، یہاں مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے، ایک سواری پہ بٹھا کے آپ کو روانہ کر دیا جائے، باندھ دیا جائے آپ کے وجود کو سواری کے ساتھ تاکہ اتر نہ سکیں اپنی مرضی سے، وہ جنگلوں میں چلی جائے، دور چلی جائے، اور جب دور چلی گئی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ انہوں کا اپنی رائے تھی، اپنا خیال تھا، لیکن شیطان کہنے لگا بد نصیبو کیسا مشورہ دے رہے ہو، ان کے ہاتھوں کو تو باندھ لو گے، ان کے پاؤں کو تو باندھ لو گے، لیکن ان کی زبان کے مٹھاس کو کیسے روکو گے؟ ان کے اس نکلے ہوئے بول کو جو موتی رولتا ہے جب بولتا ہے، کلیاں کھلتی ہیں جب وہ بولتا ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو جنت بھی مسکرا پڑتی ہے۔ وہ مسکراہٹ، وہ بول، وہ الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں، ان الفاظ کو کیسے روکو گے؟ اس لیے جب وہ بات کریں گے تو لوگوں پر ان کی باتوں کا جادو چل جائے گا۔ اس لیے کچھ عرصے بعد، کچھ ہی دنوں بعد بڑا لشکر لے کے تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ ابو جہل نے کہا او یقتلوک، قصہ ہی ختم کر دو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، جان چھوٹ جائے، قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ اس ظالم نے ایسے جملے کہہ دیے، شیطان نے شاباش دی، بہت اچھی بات تو نے کی ہے، اصل بات یہی ہے، نعوذ باللہ قتل کر دو۔ پھر بات آئی قتل کریں گے تو بنو ہاشم تو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا خاندان ہے، ان کو کیا جواب دو گے؟ کوئی غلطی تو ہے نہیں ظاہراً، ہمارے ساتھ لڑائی تو کی نہیں ہے، کیسے قتل کریں گے؟ بنو ہاشم کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو بدلہ لیں گے۔ تو کہنے لگے ایسا کریں گے، کیسا کریں گے؟ کہنے لگے بات آئے گی، بدلہ تو ہم سے لے نہیں سکے گے، ہم اتنے قبائل جمائیں، بنو ہاشم اکیلا قبیلہ ہے، ہم سارے قبائل جمع ہو چکے ہیں، ہمارا مقابلہ
مقابلہ تو وہ کر نہیں سکیں گے، بات آئے گی دیت پر تو ہم سب مل کے 100 اونٹ ان کو دے دیں گے۔ ظالموں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے نبی کی قیمت 100 اونٹ نہیں، ساری کائنات بھی مل جائے میرے نبی کی ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ان کو کیا پتا تھا یہ 100 اونٹ بھی بلا قیمت بنتی ہے میرے نبی کی، انہوں نے قیمت ہی نہیں لگائی۔ اللہ اکبر۔ اس بوڑھی کی طرح اے اماں یوسف کو خریدنے آئی ہے، یہاں تو ریشم، یہاں تو سونا، یہاں تو چاندی قیمت لگ رہی ہے یوسف کی، تو گٹھڑی لے کے آئی۔ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، کہنے لگی خریدنا تو مقصود نہیں، خریداروں میں نام لکھانا مقصود ہے، میرا نام بھی آ جائے۔ یوسف میرا بک رہا تھا تو پھر کون تھا اسے لینے والا، کون خواہش رکھنے والا، تو میرا نام بھی اس میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا تصور کرو ان بد نصیبوں نے میرے نبی کی قیمت 100 اونٹ لگا دی۔ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی بات طے ہو گئی، کب یہ عمل کرنا ہے؟ رات کو کرنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں دینا، یہ دوپہر کا ٹائم ہے، سارے جمع ہیں، دوپہر کے ٹائم سارے جمع ہیں، تو رات کو یہ عمل کرنا ہے تاکہ کہیں بات لیک نہ ہو جائے، ہماری یہ بات اوپن نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا راتوں رات یہ کام کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابع ولا خمسۃ الا هو سادس۔ او اللہ کے بندو، تم جو سرگوشیاں بیٹھ کے اکیلے اکیلے کرتے ہو، تم 2 ہوتے ہو، تیسرا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 3 ہوتے ہو، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم میٹنگ کر رہے تھے، تم جمع تھے کہ میرے نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر تمہاری تدبیریں ہو رہی تھیں، ادھر میں اللہ تمہارے سارے مشورے سن بھی رہا تھا، اور صرف سن نہیں رہا تھا، ادھر میٹنگ مکمل ہوئی، کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر دینا ہے، رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے، راتوں رات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دیر کی، ادھر ان کی میٹنگ ختم ہوئی، ادھر جبرائیل میرے نبی کے پاس آ گئے اور یہ آیت لے کے آ گئے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور رب بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کی اپنی تدبیریں تھی، اللہ کی اپنی تدبیر تھی، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کی تدبیر یہ تھی کہ پتہ نہیں چلنا چاہیے، رب کی تدبیر تھی، میں اپنے نبی کو ابھی بتا دیتا ہوں، ان کی تدبیر تھی آپ کو ختم کرنا ہے، رب کی تدبیر تھی آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں انہوں نے مشورہ کر لیا، جبرائیل نے آ کے ساری بات بتا دی اپنے محبوب کو۔ آپ فوراً گئے دوپہر کے ٹائم 2 ہستیوں کے پاس، اللہ کے نبی 2 کے پاس، ایک حضرت ابوبکر کے پاس، ایک حضرت علی کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر گئے دوپہر کے ٹائم۔ آپ نے فرمایا ابوبکر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ اس ٹائم؟ آپ تو پہلے اس ٹائم کبھی نہیں آئے، آج اچانک آ گئے۔ آپ نے فرمایا بات ہی ایسی ہے اس لیے مجھے آنا پڑا۔ یا رسول اللہ مجھے بلا لیتے۔ فرمایا نہیں، ان اللہ امرکا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جاؤ ابوبکر صدیق سے جا کے بتا دو، کیونکہ میں اللہ نے آپ کے سفر کے لیے ان کا انتخاب کر دیا ہے۔
ابو بکر آپ کے ساتھ جائے گا، جاؤ ان کو بتا دو۔ اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق مسکرانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پہلے تیاری کر کے بیٹھا ہوں، 2 سواریاں بھی خرید چکا ہوں اس سے پہلے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر حکم تو ابھی ملا ہے، تیاریاں پہلے کیسے کر کے بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خواب ملا، دوسری وجہ جب میں جانے کے لیے آپ سے پوچھ رہا تھا میں ہجرت کر کے چلا جاؤں تو آپ کہتے تھے صبر کر لے، شاید اللہ کوئی حکم جاری کر دے، تو مجھے یقین تھا کہ آپ کا ساتھ مجھے ملنے والا ہے، اس لیے میں پہلے تیاری کر چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے آپ نے فرمایا سارے پیسے آپ کے نہیں لگیں گے، اس میں ان سواریوں کے پیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا، میں دوں گا ان سواریوں کے پیسے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کے گھر فرمایا رات کو تیار رہنا، صدیق اکبر کے سارے گھر والے وہاں موجود ہیں، کیونکہ نبی کے راز کی حفاظت کرنے والا یہ گھرانہ ہے ابو بکر صدیق کا، بچے بھی حفاظت کرنے والے راز کی، سارے موجود تھے۔ تیاری ہو گئی، اللہ کے نبی وہاں سے حضرت علی شیر خدا کے پاس گئے، علی یہ ساری امانتیں سنبھال لو مجھ سے، ساری امانتیں یہ فلاں کی ہیں، حالانکہ غیر مسلم تھے، کلمہ نبی کا نہیں پڑھا تھا، لیکن اعتماد اتنا تھا، اعتماد اتنا تھا، یقین اتنا تھا کہ نبی سچ بات کرتا ہے، امانت دار ہستی ہیں، امانتیں رکھی ہوئی تھی مکہ والوں کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ان امانتوں کے اندر آپ ذرا تصور کریں، ان امانتوں میں آپ ذرا دیکھیں، حضرت علی کے حوالے آپ نے امانتیں کر دیں، تو یہ امانت ان کے حوالے کرنا، اور رات کو میرے بستر پہ بھی آپ نے سونا ہے، رات کو میرے بستر پہ بھی آپ نے سونا ہے۔ سبحان اللہ، کیا وہ منظر تھا، کیا وہ نظارہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا رات کو تیار رہنا، علی سے کہا رات کو مصلی پہ آپ نے میری جگہ پہ آ جانا ہے اور میرے بستر پہ آپ نے آرام کرنا ہے۔ حضرت علی انتظار میں کب وہ گھڑی مل جائے کہ نبی کا بستر مل جائے۔ سبحان اللہ، وہ بستر کوئی عام نہیں تھا، وہ بستر تھا جس پر اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا، وہ بستر تھا، اتنا پاک بستر تھا کہ حضرت ام حبیبہ کے والد آئے تو انہوں نے بستر کو لپیٹ دیا، حضرت ابو سفیان ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا، بستر کو لپیٹ دیا، لپیٹا، کیوں بیٹی باپ آتا ہے بستر بچھایا جاتا ہے، آپ نے لپیٹ دیا کیوں؟ فرمایا آپ نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، اس بستر پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس بستر پہ اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ قربان جاؤں علی کے مقدر پر اللہ نے بستر عطا فرما دیا، قربان جاؤں صدیق تیری فضیلت پر اللہ نے بستر والا عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ رات ہو جاتی ہے، وہ اپنے منصوبے کے ساتھ، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے، وہ اپنے منصوبے کے مطابق آ جاتے ہیں اور آ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں گھر موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے دوپہر کو بتا دیا تھا، اللہ چاہتا تو کہتا دوپہر کوئی نکل جائیں، یہ تو منصوبے رات کو بنا رہے ہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے، آپ سیف ہے، راستہ نکل جائیں۔ نہیں، اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا، اللہ اپنے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ اپنے حبیب کے ساتھ ہے، اور اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دبدبہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ ذرا میری پاور دیکھو، میری طاقت دیکھو نا۔ رات کو گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، آپ نے علی کو پہلے سلا دیا، چادر دے کر اپنی، علی تم سو جاؤ، علی فرماتے ہیں
ایسی مزے کی نیند تو زندگی میں آئی کبھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں تلواروں کے سائے ہوں، جہاں جان جانے کا خطرہ ہو، وہاں نبی کا بستر میں مل جائے تو چین سے نیند آ جاتی ہے، سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ اور سکون سے ایسی نیند آئی سبحان اللہ۔ ادھر اللہ کے نبی جب باہر نکلتے ہیں رات کو تو پورے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، اپنے منصوبے کے مطابق وہ آ چکے ہیں۔ جب سامنے آئے، یا اللہ اب کیا کروں، دیکھو یہ سارے کے سارے انہوں نے محاصرہ کر لیا، گزروں تو کہاں سے گزروں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اے میرے پیارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس رب نے دوپہر کو سارا ان کا منصوبہ بتا دیا، وہی رب آپ کو کیسے لے جائے گا۔ اور اللہ اکبر، کس انداز میں اللہ وہاں سے لے گیا، کس انداز میں اللہ اپنے محبوب کو وہاں سے نکالا۔ فرمایا میرے محبوب بس آپ کا کام اتنا ہے، ذرا اپنا ہاتھ زمین پہ لے جائیے، جو مٹی آئے، جو کنکر آئے، جو پتھر آئے آپ اٹھا کے پھینک دیں۔ یا اللہ وہ تو سارے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، مٹھی میں کتنی مٹی آئے گی، کتنے ذرات آئیں گے، کتنے کنکر آئیں گے، کتنی ریت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بس میرے محبوب اسباب کی دنیا تک آپ نے کرنا ہے، باقی مسبب الاسباب پہ چھوڑ دو، باقی کام میرے رب کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے عصا مارنا ہے دریا پر، اس پہ 12 راستے بنانا پھر میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے اپنا عصا زمین پہ ڈالنا ہے، اس سے اژدہا بنانا پھر میرا کام ہے۔ میرے محبوب پیغمبر آپ نے بس پھینکنی ہے، باقی سارا کام میرے ذمہ ہے، میں خود سنبھال لوں گا۔ آپ ذرا تصور کریں ایک مٹھی میں کیا تھا، اللہ اکبر، ہر ایک کے سر میں بھی گئی، ہر ایک کی آنکھوں میں بھی گئی۔ میرے نبی مزے سے درمیان سے گزر گئے، کھڑے انتظار میں، تہجد کا ٹائم ہو جاتا ہے، گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ عرب کی غیرت کا تقاضا تھا، آپ اندازہ کریں جان سے مرنے کے لیے آئے تھے لیکن نبی کے گھر داخل نہیں ہو رہے تھے، پھر بھی غیرت تھی نا، کسی کے گھر ایسے داخل نہیں ہوتے۔ کھڑے رہے سویرے تک انتظار کہ تہجد کے ٹائم نکلیں گے، حتیم کی طرف آپ نکلتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، حملہ کر دیں گے۔ آپ نہیں، آپ تو جا چکے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ نبی کے انتظار میں، اٹھیں تو ہم حملہ کریں، باہر آئیں تو ہم حملہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں نے تو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے، ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں سارے کے سارے، راستے ہی کوئی نہیں، کہاں سے گئے؟ نہیں میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کو پھر شک ہوا کہ یار ہو سکتی ہے بات۔ پھر جب دیکھا ایک بندہ گیا، جو ہی دیکھا چادر اٹھائی تو اندر سے حضرت علی سوئے ہوئے۔ علی اٹھے، پوچھا انہوں نے علی نبی کہاں ہے؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، میری ڈیوٹی ہے یہاں سونے کی، میں سو رہا ہوں، جانے والا جانے، لے جانے والا جانے۔ علی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی جو تھی علی پوری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا یہاں نہیں تو ایک گھر ہے جہاں سے ملے گا نبی، کون سا؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاؤ، وہاں سے ضرور پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکل چکے تھے، غار ثور کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوپہر سے پتہ تھا تو انہوں نے تیاری کر لی، انہوں نے تیاری کے اندر ساری چیزیں، حضرت اسما نے آپ کا کھانا تیار کر لیا اور ستو وغیرہ جو ساتھ دینے کے لیے چیزیں تھیں۔ اللہ کے نبی
نبی کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ حضرت اسما نے جب سواری پہ باندھنے کی بات آئی تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے، اپنا نطاق پھاڑ کے انہوں نے ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور ایک حصے کے ساتھ نبی کا کھانا باندھ دیا۔ حضرت اسما نے، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا ذات النطاقین، یہ لقب اس وقت دیا میرے نبی نے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہا کو یہ القاب اس وقت ملے تھے، ذات النطاقین۔ قربان جاؤں، بیٹی کو ملا ذات النطاقین نبی کی زبان مبارک سے، اور باپ کو ملا غار میں ثانی یسنین رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا، فرمایا لے کر پہنچے پہاڑ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے، ظاہر ہے آپ کے چلنے کی وجہ سے آپ جب چل رہے تھے تو پاؤں پہ ورم آ گئے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے یہ ہتھیلیاں اور نبی کے پاؤں کے تلووں پہ ہاتھ لگایا، اللہ کی قسم اتنا ریشم نرم ملائم نہیں تھا جتنا میرے نبی کے تلوے ملائم تھے، جتنی میرے نبی کی ہتھیلیاں ملائم تھیں۔ چلنے کی وجہ سے پاؤں پہ ورم آ گئے میرے نبی کے۔ یار تھا نا، عاشق تھا نا، ابو بکر صدیق نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میرے نبی کے پاؤں پہ ورم آ جائیں۔ چلنے کی وجہ سے رک گئے، سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ چلیں، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جائے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میرا وزن ہے، اٹھا لو گے؟ یا رسول اللہ جب عشق ہو جاتا ہے تو عشق بڑی بڑی منزلیں کراس کروا دیتا ہے، یہ عشق ہی ہوتا ہے نا، اللہ ایمانی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی خیبر کا دروازہ اکیلے علی نے اکھاڑا تھا، وہ بھی ایمانی طاقت تھی۔ نبی کو یہاں صدیق نے اٹھایا، یہ بھی ایمانی طاقت تھی، ورنہ کسی کی بس کی بات نہیں کہ نبی کو اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں، میرے کندھوں پہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھی، میرے نبی نے اپنے دونوں پاؤں ایک ادھر کر دیا، ایک ادھر کر دیا، اور اپنے دونوں ہاتھ صدیق کے ہاتھ سر پہ رکھ دیے۔ سبحان اللہ، وہ کیا منظر تھا۔ آج دنیا والے کہتی ہیں فلاں بڑے کا ہاتھ میرے سر پہ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قربان جاؤں، نبی کے دونوں ہاتھ ابو بکر کے سر پہ ہے۔ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ رکھے ہیں اور قدم لگ رہے ہیں آپ کے سینے مبارک پر۔ سبحان اللہ، اسماعیل کے قدم لگتے ہیں، ایڑیاں لگتی ہیں، اللہ آب زمزم کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ صدیق پہ نبی کے قدم اور ایڑیاں لگتے ہیں، اللہ صداقت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سوار ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے غار ثور میں آج بھی اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، وہاں دیکھ لو اکیلے بندے کا چڑھنا ہی بڑا مشکل ہے غار ثور پہ۔ قربان جاؤں، اس کی منزلیں طے کرنے والے ابو بکر پر کیسے لے گیا اپنے نبی کو، اور پھر بھی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہرے، پہلے میں جاؤں گا۔ اور جملے سنو حضرت ابو بکر صدیق کے، یا رسول اللہ پہلے غار میں جاؤں گا، کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں جملے سننا، آپ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں مارا گیا تو ایک بندہ مارا جائے گا، اگر آپ کو نقصان ہوا تو پوری امت پہ حملہ ہو جائے گا، اس لیے مجھے اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ مہربانی کرے رکیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق غار میں گئے،
اور وہاں اس کو پہلے صاف کیا۔ ابوبکر صدیق کو پتا تھا میرے نبی کو صفائی بڑی پسند ہے، صاف کیا غار کو، پھر سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کے بند کیا، اور بند کیا جب سوراخوں کو، اللہ کے نبی کے لیے بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، اور اپنے قدم ایک رکھ کے سوراخ پر جو بچ گیا بیٹھ گئے۔ آواز لگائی یا رسول اللہ تشریف لائیے، آپ غار کے اندر آ جائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آ گئے۔ سبحان اللہ، اس غار کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس غار کے اندر آپ گئے، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ رات کافی گزر چکی ہے سفر کرتے کرتے، اور ہم نکل آئے وہاں سے، آپ اس طرح مہربانی کریں، آپ میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کر لیں، میں پہرا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے اپنے آرام کا نہیں سوچا، میرے نبی کے آرام کا خیال ہے ابو بکر صدیق کو، یا رسول اللہ آپ آرام کریں۔ اللہ اکبر، میرے نبی وہیں لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ امام ابن حجر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا، فرمایا کأن القرآن یفتح فی الرحل، ابو بکر صدیق کی گود میں نبی کا چہرہ ایسے کھلا ہوا تھا جیسے ریل پہ قرآن کا نسخہ کھلا ہوا خوبصورت لگتا ہے، ایسے لگ رہا تھا میرے نبی کا چہرہ مبارک صدیق کی گود میں۔ اللہ اکبر، ایک رات کی بات نہیں، 3 راتوں کی بات ہے، 3 راتوں کی۔ صدیق اللہ سے مانگا کرتا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ مجھے پسند ہے آپ کا چہرہ ہو، بس میں دیکھنے والا ہوں، بس مجھے یہ توفیق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا میرے یار، میرے نبی کے یار ابو بکر، میں تجھے 3 راتیں دوں گا تنہائی میں، جی بھر کے دیکھتے رہنا، جی بھر کے تلاوتیں اور زیارتیں کرتے رہنا میرے نبی کے چہرے مبارک کی 3 راتیں۔ اس لیے حضرت عمر جیسا بندہ جو نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، عمر جیسی ہستی بھی کہتے تھے ابو بکر سودا کر لو میرے ساتھ، سودا کر لو، کس بات کا سودا چاہتے ہو؟ فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، 3 راتیں جو نبی کے ساتھ غار میں گزاری ہیں ان میں سے ایک رات میرے حوالے کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق جھوم کے کہتے تھے عمر تو اپنی نیکیوں کی بات کرتا ہے، ساری دنیا والے مل کے میرے ساتھ سودا کریں۔ ابو بکر صدیق وہ خلوت میں گزری ہوئی نبی کے ساتھ غار میں ایک لمحہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ایک لمحے پر بھی جنت کی بشارت ہے، اس ایک لمحے پر بھی دیدار ہو نبی کا، چہرہ ہو نبی کا۔ اور پھر ایک دفعہ دیکھا ایمان کی حالت میں، جنت کی اللہ ضمانت دے دیتا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ چہرہ ایمان کی حالت میں نبی کا دیکھ لیا، جنت اس کے لیے لازم ہو گئی، جہنم سے اس کو پناہ مل گئی۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی، جنہوں نے جی بھر بھر کے دیکھا اپنے نبی کو، صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، سویرے بھی دیکھا، اندھیرے بھی دیکھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں صحابہ تو صحابہ تھے کہ ہر شب جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا فضل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ جس کو نبی کی دید مل جائے، نبی کا چہرہ مل جائے، اور چہرہ وہ جو ساری دنیا سے اللہ نے خوبصورت بنایا، وہ چہرہ نبی کا۔ غار کے اندر سبحان اللہ، اس غار کے اندر 3 راتیں ایسے گزری، تازہ کھانا بھی پہنچتا رہا، تازہ کھانا بھی پہنچتا رہا، مکہ کی ساری خبریں بھی پہنچتی رہی، سارا نظام وہاں غار کے اندر رہا۔ اللہ کے نبی 3 راتوں کے بعد وہاں سے جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی اور پیاس کی کیفیت ہے، اللہ اکبر، ایک بوڑھی اماں کا راستے ہی میں خیمہ لگا ہوا ہے، جھوپڑی سی بنی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا اے میرے یار ابو بکر، جاؤ اماں سے پوچھ کے آؤ کچھ کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، حضرت بکر صدیق آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو اماں کہنے لگی میرا خامد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے، شام کو واپس آئے گا، اور ساری بکریاں دودھ والی وہ لے کے گیا ہے، ایک کمزور بکری کھڑی ہے جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اماں اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے، اجازت بس تو دے دے۔ ماں کہتی ہے اجازت ہے، یہ بوڑھی سی بکری ہے کمزور سی، کیا دودھ دے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا ماں فکر نہ کر، میں کون ہوں تم جانتی نہیں ہو، تم جان لی تو انکار کر ہی نہیں سکتی ہو۔ اللہ کے نبی بکری کے پاس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، ادھر ہاتھ پھرتا گیا، ادھر تھن دودھ سے لبریز ہوتے گئے، تھن بھر گئے۔ ابوبکر صدیق سے کہا برتن لے کے آؤ، دودھ نکالنا شروع کر دو۔ ادھر دودھ نکل رہا ہے، ادھر تھنوں میں دودھ آتا جا رہا ہے، میرے نبی کا کمال معجزہ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے ہیں، اماں بھی پیتی ہیں، حضرت ابوبکر بھی پیتے ہیں، سارے کے سارے افراد جتنے موجود ہیں سب نے سیر ہو کے دودھ پیا، دودھ گھر میں ویسا کا ویسا پڑا ہے۔ آ گئے اللہ کے نبی، وہاں سے روانہ ہوئے، ابو معبد آ گئے، ام معبد سے پوچھتے ہیں آج جو مجھے یہاں خوشبو اور سکون محسوس ہو رہا ہے میرے گھر میں، اس سے پہلے کبھی مجھے ایسے نہیں ہوا، آج کیا ہے ہمارے گھر میں اتنا سکون ہے، اتنا کمال ہے؟ تو ام معبد کہنے لگی اے میرے گھر کے تاج، آج ایک ایسی ہستی آئی ہے ہمارے گھر میں جو بولتا تھا ایسے جیسے موتی رولتا ہے، اور ایسا خوشبو ایسی تھی، رونق ایسی تھی، جملے اس نے دو بڑے عجیب کہے، وسیم قسیم، وقت نہیں ہے میں ان کے ترجمہ کروں، وسیم قسیم، کہنے لگی ام معبد مجھے تو ایسے لگ رہا تھا، وہ دور سے ایسے لگا جیسے آسمان کا چاند زمین پہ آ گیا ہے، اور ایسا خوبصورت تھا، اس کی آنکھ دیکھو تو ناک سے زیادہ خوبصورت ہے، ناک دیکھے تو ہونٹوں سے زیادہ خوبصورت، ہر انگ اللہ نے بے مثال بنایا تھا، بول میں بھی اعلیٰ، حسن میں بھی اعلیٰ، کمال میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی اعلیٰ، برکت میں بھی اعلیٰ، ہر لحاظ سے وہ اعلیٰ۔ ادھر گیا ہے کہنے لگا اے ام معبد جلدی کر کہیں دیر نہ ہو جائے، وہی تو اللہ کا رسول ہے، وہی تو مکی ہے جو آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، دیر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، اللہ نے قسمت جگا دی، بوڑھی اماں نے دودھ کے لیے بکری پیش کی، اللہ نے اس احسان کا بدلہ ایمان کی صورت میں، نبی کی غلامی کی صورت میں عطا فرما دیا۔ جب وہاں پہنچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ادھر مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ میں اگر جاتے ہو تو 5 منٹ لگا لیتے ہیں، سال بعد آتے ہیں ہجرت کا سفر، اگر آپ کی اجازت ہو تو مدینہ میں استقبال مدینہ کا قربان جاؤ، سبحان اللہ۔ جب پیارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قباء میں پہنچے، وہاں قباء کی مسجد کی بنیاد میرے نبی نے رکھی، اور مسجد کی بنیاد ادھر مدینہ والے انتظار کرتے ہیں، روزانہ انتظار کرتے ہیں، ذرا اندازہ کرو مکہ والے نکالنے کے درپے ہیں، مدینہ والے آنے کے لیے استقبال کے درپے ہیں، کب آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے قباء کے بعد، اللہ کے نبی نے پھر پہلا خطبہ وہاں دیا، اس کو یاد کر لیں، آپ نے فرمایا وفش السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، رشتوں کو جوڑ کے رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب ساری دنیا سو جائے اس وقت میرے سامنے عبادت کیا کر، تہجد کی نماز پڑھا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا
اگر کوئی آدمی تہجد کی ساری نماز نہیں پڑھ سکتا، اٹھ نہیں سکتا، روزانہ پریشانی ہے، دن میں کاروبار ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے خوبصورت بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اذان سے پہلے یعنی صبح صادق سے صرف 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائے، صبح کی اذان سے پہلے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، کل قیامت والے دن اللہ اسے تہجد گزاروں کی صف میں کھڑا کر کے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا. یہ میرے نبی نے خطبہ دیا مدینہ میں. پہلا خطبہ میرے نبی کا، سلام کو پھیلاؤ، سلام جان پہچان پہ نہیں، ہر ایک کو سلام کرو، 30 نیکیاں ملتی ہیں. کھانا کھلاؤ لوگوں کو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو، نفرتیں نہ ڈالو، قطع تعلقی نہ کرو، آپس میں تفرقے نہ کرو، پریشانی والی باتیں نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، جوڑ کے رکھو. پیار کا پیغام، محبت کا پیغام، ایثار کا پیغام، ہمدردی کا پیغام، غم گساری کا پیغام، یہ میرے نبی کا مدینے کا خطبہ ہے. اللہ کے نبی نے امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، توڑنے کی کوشش نہیں فرمائی. آپ نے یہ پیغام دیا ہے. اور جب قباء سے نکلتے ہیں ادھر سنا پہاڑی کی گھاٹیوں پہ سارے انتظار میں ہیں کب میرا نبی تشریف لائے. سبحان اللہ. دوپہر کو جانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب پہنچی، اعلان ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ آ گئے محبوب آ گئے. جب اعلان ہوتا ہے بچے بھی آ گئے، بچیاں بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، سارے کے سارے جمع ہو کے نبی کا چہرہ تکنے کے لیے، زیارت کے لیے آ گئے. سبحان اللہ. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز، جا نبی الصالح، جا نبی الصالح. وہ صالح نبی آ گیا، شان والا آ گیا، 14ویں کے چہرے والا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گزرے، معصوم بچے اور بچیاں بھی سامنے کھڑے ہو کے خوبصورت انداز میں کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا یا حبذا محمد من جاری. کیا خوبصورت انداز ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وہ دیکھو 14ویں کا چاند آج مدینہ کی دھرتی پہ آ گیا ہے. 14ویں کا چاند آج طلوع ہو گیا ہے. لوگوں، بچیاں کہتی ہیں اے انصار کی ہم بچیاں ہیں، قبیلہ جوار سے تعلق ہے، ہمارا پڑوسی آج کے بعد کائنات کا سردار آمنہ کے لال ہوگا. سبحان اللہ. کیا وہ عظمت ہے. ایک یہودی کی 4 جوان لڑکیاں، یہودی اپنی لڑکیوں کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کے نکل جاتا ہے، آخری نبی کی زیارت نہ کر سکیں، کہیں کلمہ نہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ بچیاں بھی تورات کی عالمہ تھی، تورات پڑھی تھی، آخری نبی کی نشانیاں موجود تھیں. بند کر کے چلا گیا. وہ 4 جوان لڑکیاں کہتی ہم نے بھی دیکھنا ہے. کیسے دیکھوں؟ ایک روشن دان تھا اس کمرے کا جس گلی سے نبی آ رہے تھے. انہوں نے کہا اس روشن دان سے شاید نظر آ جائے. تو چاروں نے پھر کیا طریقہ کیا؟ ایک کہتی ہے میں نیچے بیٹھ جاؤں گی، دوسری کندھے پہ کھڑی ہو جائے، میں کھڑی ہو جاؤں گی، تو دوسری پہنچ جائے گی روشن دان تک، چہرہ نظر آ جائے گا، آپ اونٹنی پر سوار ہوں گے. سبحان اللہ. پہلی کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے پہ دوسری کھڑی ہو کے جب روشن دان سے دیکھا اللہ کی نسمی کی سواری رکی ہوئی ہے، اس بچی کی نظر پڑی، اس کے جملے کمال کے ہیں. اس نے کہا طلع البدر علینا واحتفت منہ البدور. اے مدینہ کے بچوں، تم تو نبی کو 14ویں کا چاند کہہ رہے ہو، میرا ذوق یہ ہے کہ چاند بھی ماند پڑ گئے ہیں، چاند بھی مدھم ہو گئے اس کے نبی کے چہرے کے سامنے. دوسری کہتی ہے مجھے ٹائم دو کہیں نکل نہ جائیں. تو دوسری کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ. وہ کہتی ہے مثل حسن کا ما رأینا قط یا وجہ السرور.
नूर, आप जैसा कहीं देखा ही नहीं है, आप जैसा कहीं देखा ही नहीं है। या वजह सरूर, वो ऐसा है जिनके देखने से चेहरों पे खुशियां छा जाती हैं, वो ऐसे हैं। तीसरी कहती है मैं देखना चाहती हूँ। उसने कहा अंत शम्सुन अंत कमरुन अंत नूरुन फौका नूर, अंत शम्सुन, आप सूरज हैं, आप चांद हैं, आप तो रोशनी ही रोशनी है। सुभान अल्लाह। चौथी कहती है मुझे आने दो। उसने खुलासा निकाल के एक जुमला कह दिया, कहती है अंता ला शक्का मुहम्मदा, मैं ऐलान करती हूँ आप ही आखिरी नबी मुहम्मद हैं। चारों की जबान से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तो वो है जो इशारा करे अल्लाह चांद के टुकड़े कर देता है, चांद को दो हिस्सों में तकसीम करता है। उनका तर्जमा मैं करूँ इस अंदाज में, किसी होर नु होर दी चाहो सी, किसी होर नु होर दी चाहो सी, ते सानू चाह उस बदरे मुनीर दिए जैंदियां कसमां रब चावे, ते जैंदी उंगली चन नू चीर दिए। इसलिए तो इकबाल ने कहा था रुख मुस्तफा है वो आईना कि ऐसा दूसरा आईना न किसी के बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। इसी को इकबाल ने कहा था कि रुख मुस्तफा है वो आईना, कि नबी का चेहरा अल्लाह ने ऐसा आईना बनाया कि बनाने वाले ने सांचा ही तोड़ दिया, मुसव्विर ने इंतहा कर है सट्टी, बड़ी रीच दे नाल तस्वीर है कट्टी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब ने मुहम्मद बना कलम तोड़ दिता। अल्लाह ने ऐसा बनाया अपने नबी को। इसलिए मुसलमान भाइयों, मदीने का ये हिजरत का सफर मुझे और आपको पैगाम देता है कि दीन के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, दीन के लिए वतन छोड़ना पड़ता है, दीन के लिए माल खर्च करना पड़ता है, दीन के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तेरा मेरा वजूद, सबका वजूद भी मिल जाए, नबी के बाल के बराबर भी नहीं हो सकता है। जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए कुर्बानियां दी तो दीन हमसे भी कुर्बानियां मांगेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला